وہی ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تب ایمان معتبر ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے، طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی، طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی۔ تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سعادت اور رشد اور ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے کج راستوں سے۔ غی ہے جسے غوا بنا ہے، غوا گمراہ ہو جانا، اغوا کا لفظ بنتا ہے گمراہ کر دینا کسی کو، تو یہ غی ٹیڑھ کجی صحیح راستے سے ہٹ جانا۔ قد تبین الرشد من الغی، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ کیوں ہو رہا ہے کہ ذہن میں رکھیے یہ ہے سورہ بقرہ، یہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں، 2/3 قرآن جو ہے وہ ہے مکی جو نازل ہو چکا ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کی ان صورتوں نے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا، حق اور باطل میں اب کوئی اشتباہ نہیں رہا، کسی نیک نیت انسان کے لیے تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، حق علیحدہ باطل علیحدہ، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور یہ ہو چکا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ واضح اور ممیز ہو چکا ہے کجی اور گمراہی کے راستے سے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا لا الہ الا ہو، لا الہ پہلے ہے، الا ہو بعد میں آتا ہے، نفی اس بات، اسی لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصوف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اسے نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، الا پر وہ ضرب لگاتے ہیں قلب کے اوپر، جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلے نفی ہے پھر اس بات، وہی ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تب ایمان معتبر ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے، طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی، طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی۔ تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو۔ میں نے یہ 3 چیزیں گن دی ہیں۔ انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں، اگر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں۔ کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی، بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئی ہے، طاغوت ہے۔ ریاست آپ نے قائم کی، حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے، وہی طاغوت ہے۔ اس کی نفی، اس کا انکار، اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے۔ اور اگر طاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے، طاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے، طاغوت کے ساتھ تعاون، حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی، منہدم کرنے میں مدد کی۔ من مشا صرف چلنا، آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے، لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے،
من مشا مع فاسقن، فاسق کافر بھی نہیں، فاسق لیقویہ، تاکہ اسے تقویت پہنچائیں، فقد آن علی حدم الاسلام، اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد کی۔ ایک اور حدیث میں آیا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا ہے، تھرا اٹھتا ہے عرش، اتنا غضب آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص میرا باغی ہے، میرا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی مدح کی جا رہی ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے، لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں، اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں۔ کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ الآن جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور کا، کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، حضور پوچھتے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے؟ اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بودھ ہو دل میں، تو خالص وہ بہت ہی مقرب ہوگا، اسی سے یہ بات کہی جائے گی، اپنی جان سے۔ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر اس کے ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الآن، اب پہنچے ہو تم اس مقام پر کہ جہاں ہونا چاہیے۔ تو الآن والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لیے۔ وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور مشرک ہیں اور کون ہیں۔ تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں، طاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے۔ بہرحال من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے کہ طاغوت کا کفر کیا، طاغوت سے بغاوت کی اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ جو نقشہ ہے یہاں پر، اس کو تمثیل سے سمجھ لیجئے۔ سمندری جہاز پہ فرض کیجئے کچھ شخص عرشے پر کھڑا ہوا ہے، کوئی ہچکولا ایسا آیا کہ گر گیا سمندر میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے، فرض کیجئے تیرنا ویرنا نہیں جانتا غریب، کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے گا وہ، اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مچھلی آ کر اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے تو وہ کہے گا جائے، لیکن یہ کہ میں اس کنڈے کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ کنڈا ہے کہ جس کے ساتھ میری اب جان وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ انسان اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ گیا کہ جس کے بعد اس کی گمراہی نہیں ہے۔ لَا انفصام لَهَا، جیسے کنڈا مضبوط ہے، وہ اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ ہٹنے والا نہیں ہے، جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لَا انفصام لَهَا، ایسا کنڈا اس پر اس کا ہاتھ آ گیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سمیع علیم تنوین کے ساتھ یہ صفات ہے۔ السمیع ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا، العلیم ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دیکھیے ترک موالات کی میں نے بات کی تھی نا، اب یہاں ولایت آ گئی۔ اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، محافظ ہے، حمایتی ہے اہل ایمان کا۔ یعنی یہ جو کشاکش ہوگی اب حق و باطل کے مابین، طاغوت کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے، کفر کرنا ہے، احقاق حق ابطال باطل کی جدوجہد کرنی ہے، تو تمہیں کسی کا سہارا درکار ہے، اللہ کا سہارا، اللہ کی مدد۔ جیسے حضور سے بھی کہا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہوگا۔
قوت تو آپ کو اللہ سے ملتی ہے. مسلمانوں سے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے بھی اور نماز سے بھی. تو اسی طرح فرمایا اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. اور یہ رشتہ جو ہے موالات باہمی یا جسے ولایت باہمی کہتے ہیں. یہاں بھی ذرا سمجھ لیجئے، دو لفظ ہیں ہمارے ہاں، لوگ اس کو ایک دوسرے میں کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک ولایت ہے، ولایت واو کے زبر کے ساتھ، یہ والی سے بنا ہے. والی، والی دمشق یعنی حاکم دمشق. تو ولایت کہتے ہیں حکومت کو، اور ولی سے بنا ولایت، ولایت باہمی. جیسے اللہ یہاں دوست ہے اہل ایمان کا، اہل ایمان دوست ہے اللہ کے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرہ. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست جو ہیں یعنی اہل ایمان، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ولی کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے، کوئی سپیشیز علیحدہ نہیں، انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں. ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، عام انسان ہوتے ہیں. البتہ کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی. ایمان لائے اور ایمان حقیقی، اور تقوی ہے انہیں پش کر رہا ہے. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ ایمان اور تقوی ہے تو وہی اللہ کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرہ. ان کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. تو وہ ہے ولایت، اللہ کے بندے اللہ کے ولی ہیں صاحب ایمان. یہاں اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. جو بھی وہ طاغوت کے خلاف جد و جہد کریں گے، کشاکش کریں گے، محنت کریں گے، انفاق جان و مال کریں گے، انفاق مال اور بذل نفس کریں گے، وقت خرچ کریں گے، اپنی قوتیں لگائیں گے، جان و مال کے اوپر خطرات مول لیں گے، اپنی اولاد کو انویسٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، پشت پناہ ہوگا قدم قدم پر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف.